جس طرح باقی مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، جس طرح یہ مہینے تمہارے نزدیک محترم ہیں، برکت والے ہیں، کامیابی والے ہیں، ایسے ہی فرمایا کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بھی محترم ہے، یہ بھی کامیابی اور برکت والا ہے۔ انسان کی کامیابی، انسان کی ناکامی، انسان کی بقا، انسان کی زندگی کے جتنے بھی معمولات ہیں ان تمام کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے۔ اس وقت اس زمانے کے اندر جو بھی انسان کی تبدیلی ہوتی ہے، جو بھی انسان کے اعمال ہوتے ہیں، جو بھی انسان کے نیک کام ہوتے ہیں، برے کام ہوتے ہیں، اچائی والے کام ہوتے ہیں، نحوست والے کام ہوتے ہیں، خیر برکت اور ذلت والے کام ہوتے ہیں، ان تمام کے کرنے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں تک کہ درخت کا ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کبھی نہیں گر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے اس رات کو؟ مجھے کیا کہا ہے، کیا بات مجھے ارشاد فرمائی ہے؟ لوگوں نے کہا تھا اللہ و رسولہ عالم۔ جاہلیت کے دور میں ایک غلط رسم یہی بھی تھا کہ وہ خالی کینچی کو اگر اس طرح ہلاتے تو ان کا عقیدہ نظریہ یہ بنتا تھا کہ اب ہمارے اور رشتہ داروں کے درمیان جتنی بھی تعلق ہیں یہ تعلقات ختم ہو گئے۔ جو انسان ایک نجومی کے پاس جاتے ہیں اور اس نجومی سے غیب کی بات کا پتہ کر لیں، تصدیق نہ کر لیں، صرف پتہ کر لیں، اس انسان کی 40 دن اور راتوں کی نماز قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر بہت زیادہ نعمتیں کی ہیں۔ اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کریں تو بہت ہی ہمارے لیے ان کا گننا، ان کا شمار کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس قدر ناشکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا بھی نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کو سمجھتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جاہلیت کے دور میں لوگوں کے مختلف قسم کے عقائد تھے، لوگوں کے مختلف قسم کے رسومات تھے، لوگوں کے بدعات تھے، اور وہ اسلام کے متعلق، دین کے متعلق اور اسی طرح انبیاء اور صحابہ کرام کے متعلق قسم قسم کی غلط باتیں نقل کرتے تھے۔ تو ان میں سے چند غلط باتیں جو گزشتہ زمانے میں جو ہلاک کرتے تھے، بنی اسرائیل کرتے تھے، مشرکین کرتے تھے، تو وہ بھی اسی طرح اسلام کے متعلق غلط باتیں، پروپیگنڈے، اور صحابہ کرام، انبیاء کسی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اسی طرح غلط غلط مسائل اور غلط غلط پروپیگنڈے کرتے تھے۔ اسی طرح یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اسی کے متعلق بھی غلط قسم کی باتیں کرتے تھے، جھوٹی باتیں لوگوں کو سناتے تھے، اور قسم قسم کے توہمات میں لوگوں کو مبتلا کرتے تھے۔ حالانکہ ان چیزوں کا، ان جھوٹوں باتوں کا حقیقت کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دور دور تک ان کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ سفر کا معنی ہے خالی، اور عرب کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور اس طرح محرم کا مہینہ آتا تو ان مہینوں کو بہت ہی زیادہ ادب کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان مہینوں کی قدر کرتے تھے اور ان مہینوں کو محترم سمجھتے تھے۔ جب یہی مہینے گزر جاتے، اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا، تو پھر یہ کہتے تھے کہ ہم نے، ہمارے اوپر جو یہ مہینہ مسلط ہوا ہے، اس مہینے کے اندر نحوست ہے۔ نحوست کیسے ہیں؟ اب اس مہینے میں یہ بڑے کام نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، دشمنی نہیں کرتے تھے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا بنیادی عقیدہ یہی تھا کہ جب یہ مہینہ آتا تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے خالی۔ تو جب گھر سے سارے لوگ نکل آتے، سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا، اپنے گھوڑے کو تیار کرتے، اس پر نیزے رکھتے، اس پر تلواریں رکھتے اور جنگی آلات اور ساز و سامان تیار کر کے یہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر باہر نکل جاتے، تو ایک قسم کا ان کا علاقہ خالی ہو جاتا۔ تو اس بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہی مہینہ آ گیا ہے، اسی مہینے نے ہمارے علاقے کو خالی کر دیا ہے،
یہی مہینہ آ گیا ہے کہ اس علاقے نے ہمیں جنگ پر، ہمیں لڑائی پر، ہمیں دشمنی کرنے پر مجبور کر دیا، تو اس بنیاد پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست ہے۔ اور اسی طرح جب محرم کا ہوتا یا ذوالقعدہ ذوالحج کا مہینہ ہوتا تو اس میں یہ کوئی بھی بڑا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ بالکل اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہتے تھے۔ اسلام نے ان توہمات کو دور کر دیا، اسلام نے ان قسم کے غلط پروپیگنڈوں کو دور کر دیا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ یہی مہینہ یہ نحوست والا ہے، یہ برا مہینہ ہے، انسان کی ناکامی ہے اس مہینے میں۔ اسلام نے اس کا نام رکھ دیا سفر المظفر، اس کا نام رکھ دیا سفر الخیر، کہ یہ کامیابی کا مہینہ ہے اور یہ خیر کا مہینہ ہے۔ جس طرح باقی مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، جس طرح یہ مہینے تمہارے نزدیک محترم ہیں، برکت والے ہیں، کامیابی والے ہیں، ایسے ہی فرمایا کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بھی محترم ہے، یہ بھی کامیابی اور برکت والا ہے۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کے غلط نظریاتیں اور غلط عقائدیں، غلط توہماتیں، غلط پروپیگنڈے بنا رہتے ہیں کہ اس مہینے میں نحوست ہیں۔ اسلام نے آ کر بتا دیا تھا کہ نحوست مہینے میں نہیں ہے، نحوست وقت میں نہیں ہے، ہاں انسان کے اندر خود ایسی نحوست ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک طالب علم میں پڑھتا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں میں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بننا ہے، اس کے ذہن میں کچھ بیٹھتا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں میں نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بننا ہے۔ وہ کیسے بنے گا جب کچھ پڑھتا نہیں ہے، دماغ میں کچھ بیٹھتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتا؟ تو ایسی چیزوں کی جو نحوست ہے یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں، انسان کام نہیں کرتا پھر کہتے ہیں نحوست زمانے کا ہے، نحوست وقت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں، ان نعمتوں میں سے صرف دو نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک نعمت ہے وقت اور ایک نعمت ہے زمانہ۔ انسان کی کامیابی، انسان کی ناکامی، انسان کی بقا، انسان کی زندگی کے جتنے بھی معمولات ہیں ان تمام کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ زمانہ جو ہے یہ منحوس نہیں ہے، یہ وقت منحوس نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے، والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کہی ہے، صبح کی قسم کہی ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، صبح کی روشنی کی قسم ہے اور رات کی قسم ہے جب چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قسم اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم اٹھاتے ہیں جب چھا جائیں، اور دن کی قسم اٹھاتے ہیں جب صبح روشن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ زمانے میں نحوست ہے نہ وقت میں نحوست ہے۔ اگر زمانے میں یا وقت میں نحوست ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت، ان کے برکات، ثمرات یہ کبھی بھی نہ بیان فرماتے، حالانکہ کہیں پر بھی یہ موجود نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے کی نحوست بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی وقت کی نحوست بیان کی ہے۔ تو یہ جتنے بھی نحوست لوگوں کے اندر آتے ہیں یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے وقت بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمانہ بھی بنایا ہے۔ اس وقت، اس زمانے کے اندر جو بھی انسان کی تبدیلی ہوتی ہے، جو بھی انسان کے اعمال ہوتے ہیں، جو بھی انسان کے نیک کام ہوتے ہیں، برے کام ہوتے ہیں، اچائی والے کام ہوتے ہیں، نحوست والے کام ہوتے ہیں، خیر، برکت اور ذلت والے کام ہوتے ہیں، ان تمام کے کرنے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں تک کہ درخت کا ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کبھی نہیں گر سکتا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نہ زمانے میں نحوست ہے اور نہ ہی وقت کے اندر نحوست ہے۔ لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ اگر اسی وقت کے اندر مجھے کوئی نقصان پیش آ جائے تو نسبت وقت کی طرف کرتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ کام کیا، اسی وجہ سے یہ منحوس ہوا۔ میں نے اگر کاروبار شروع کیا ہے جمعے والے دن، پھر اگر وہ ناکام ہو جائے پھر یہی کہتے ہیں کہ میرے کاروبار اسی وجہ سے ناکام ہوا کہ میں نے جمعے کے دن شروع کیا ہے۔ اگر وہ کوئی شادی کر لیں، کوئی بچہ فوت ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، پھر اس کی نسبت زمانے کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ نہ وقت کے اندر نحوست ہے اور نہ ہی زمانے کے اندر نحوست ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر
وہ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، زمانے کو گالی دیتے ہیں، وہ انا دہرو، زمانہ تو میں ہوں، بیدہ الامر، یہ زمانے میں جتنی بھی کام ہوتے ہیں، اچائی کے کام ہیں، برائی کے کام ہیں، انسان کے خیر کے کام ہیں، انسان کے شر کے کام ہیں، اچھے کام ہیں، بڑے کام ہیں، چھوٹے کام ہیں، فرماتے ہیں کہ بیدہ الامر، ان تمام کا دست قدرت یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے ہاتھ کے نیچے تمام معاملات ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں پر میرا قدرت ہے۔ اقلب اللیل والنہار، اسی طرح یہ جو زمانے کی گردش ہیں، دن کو رات کرنا، رات کو دن کرنا، یہ بھی تمام میرے دست قدرت میں ہیں، میرے اختیار میں ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ساتھی یہ کہہ دیں کہ یہ جو ہمارے ہاں فصل اگتا ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ستاروں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق روشنی کے ساتھ ہے، سائے کے ساتھ ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ بذات خود ان چیزوں کو مؤثر ماننا یہ غلط ہے، حالانکہ ہر کام میں یہ بذات خود مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کرتے ہیں اس مہینے میں کہ ایک چیز کی نسبت ستاروں کی طرف کرتے ہیں، میرا فلاں کام ہوا ہے، یہ اچھا ہوا اسی وجہ سے کہ ستارے نکل آئے ہیں، میرا فلاں کام بہتر ہوا اسی وجہ سے کہ سورج نکل آیا ہے، میرے فلاں کام میں خیر اور برکت اس لیے ہوا ہے کہ چاند نکل آیا ہے، اور میرے فلاں کام میں بے برکت اس لیے ہوئی ہے کہ ستارے نہیں ہیں، سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے۔ تمام کاموں کی برکت اور نحوست کی نسبت سورج کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھانے کے بعد وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے، اسی وقت اسی رات کو بارش بھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے اس رات کو، مجھے کیا کہا ہے، کیا بات مجھے ارشاد فرمائی ہے؟ لوگوں نے کہا تھا اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی آپ خود جانتے ہیں کیا کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرماتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں نے صبح کیا، اصبح الناس، بہت سارے لوگوں نے صبح کی اس حال میں کہ انہوں نے مجھ پر ایمان لایا ہے لیکن ستاروں کا انکار کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے مجھ اس طرح صبح کی ہے کہ میرا انکار کیا ہے اور ستاروں پر ایمان لایا ہے۔ وہ اسی طرح کہ رات کو بارش ہوئی تھی، بہت سارے لوگوں نے اگر یہ کہا ہے کہ یہ بارش ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، یہ بارش ہوئی ہے اللہ کی قدرت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، ان بندوں نے مجھ پر ایمان لایا ہے اور ستاروں کا انکار کر دیا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ بارش ہوئی ہے ستاروں کی وجہ سے، یہ بارش ہوئی ہے چاند کی وجہ سے، یہ بارش کسی اور وجہ سے ہوئی ہے، تو گویا انہوں نے میرا انکار کر دیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ اس بات کو خود بیان کرتے ہیں کہ زمانے کے نحوست، زمانے کی خوشی، زمانے کی بدی، زمانے میں برکت اور کمی کی بات جو ہے اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، اس کا تعلق زمانے اور وقت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس سفر کے مہینے میں جاہلیت کے دور میں بہت زیادہ غلط قسم کے رسومات پائے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک رسم یہی تھا کہ اگر ایک انسان سفر کرتا تو وہ ایک پرندے کو اڑاتے، اگر پرندہ دائیں طرف جاتا تو پھر کہتے ہیں کہ میرے سفر میں یہ برکت ہیں، میرے سفر میں خیر ہیں، کامیابی والا سفر ہے۔ اگر یہی پرندہ بائیں طرف جاتا پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے سفر نہیں کرنا کیونکہ میرے سفر میں شر ہے، میرے سفر میں خیر نہیں ہے، میرے سفر میں برکت نہیں ہے۔ حالانکہ اس غلط نظریے اور اس غلط عقیدے کا دور دور تک اسلام اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا غلط عقیدہ، دوسرا غلط نظریہ جاہلیت کے دور میں تھا، لیکن آج کل بھی کچھ ناواقف مسلمان ایسے ہیں جو اسی دور کے، اسی جاہلیت کے دور کے غلط رسومات اور غلط بدعات دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان کے گھر پر الو بیٹھ جائیں، پرندہ ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میرا گھر ویران ہو گیا، یہ اجڑ گیا، میرا گھر تباہ ہو گیا، تو یہ بھی غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ اگر ایک انسان ایسا ہے کہ اس کی آنکھ بہت زور سے ہلنے لگ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ دائیں آنکھ ہلنے لگ جائے، وہ کہتے ہیں یہ خیر اور برکت کا ذریعہ ہے، خوشخبری کا ذریعہ ہے، میرے پاس کوئی خیر آنے والا ہے۔ اگر بائیں آنکھ کے ساتھ اس طرح معاملہ پیش آئے پھر کہتے ہیں کہ یہ برائی کی علامت ہے، میرے اوپر کوئی بات نظر آ رہی ہے، کوئی خیر کی بات نہیں ہے، بری بات ہے۔ تو دیکھو یہاں پر یہ جو بدشگونی ہے
اور اس طرح کے غلط رسومات ہیں، غلط چیزیں ہیں، تو یہ ہمارے پاس کیوں آئی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے کم عالمی، انسان کے پاس علم نہیں ہے، انسان کے پاس جہالت ہے، انسان کو اسلام کے بنیادی احکامات اور مسائل کا علم نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ اس قسم کی غلط وساوس میں اور اسی غلط قسم کے پیشن گوئی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند جب آپس میں اکٹھے رہ رہے تھے، اس وقت ہندو میں اس قسم کے غلط قسم کے رسومات، اس قسم کے غلط قسم کے پیشن گوئیاں یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، تو وہاں سے کچھ جاہل مسلمانوں نے وہ چیزیں لے لی ہیں، اور آج بھی یہ نواقب مسلمانوں کے اندر اس طرح قسم کی رائج ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جاہلیت کے رسومات ہیں، یہ جاہلیت کے دور کے ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ایک غلط اور رسم بھی تھا کہ اگر انسان سفر شروع کرتا، اس سفر میں اس کے سامنے کوئی کالی بلی نظر آ جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سفر میں رکاوٹ ہے، میرا سفر خیر کا نہیں بلکہ میرا سفر شر کا ہے، اسی وقت سفر کو کینسل کر۔ جاہلیت کے دور میں ایک غلط رسم یہی بھی تھا کہ وہ خالی کینچی کو اگر اس طرح ہلاتے تو ان کا عقیدہ نظریہ یہ بنتا تھا کہ اب ہمارے اور رشتہ داروں کے درمیان جتنی بھی تعلق ہیں یہ تعلقات ختم ہو گئے۔ اگر کسی انسان کو چھینک آ جاتی، وہ کہتے ہیں فلاں بندہ مجھے یاد کر رہے ہیں، یہ بھی جاہلیت کے دور کے رسومات میں سے۔ اگر کسی انسان کے دائیں ہتھیلی میں یہ خارش پیدا ہو جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مال کے حصول کا ذریعہ ہے، اب میرے پاس مال آئے گا، میں مالدار ہو جاؤں گا، جائیداد آ جائے گا، سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ اگر بائیں ہاتھ میں خارش ہو جاتی تو کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس اب مال جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا چلا جائے گا، اب میرے پاس کوئی خیر نہیں ہوگا، کوئی برکت کا ذریعہ نہیں ہوگا، کوئی آلہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھو ان تمام چیزوں کا تعلق یہ جاہلیت کے ساتھ ہے، اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں۔ جاہلیت کے دور میں ایک بات بہت ہی غلط تھی کہ جب یہ مہینہ آ جاتا تو اس مہینے میں لوگ کسی نئے کام کا ابتدا نہیں کرتے تھے، کسی اچھے کام کا ابتدا نہیں کرتے تھے۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں آسمان سے نحوستیں ٹپکتی ہیں، یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں آسمان سے نحوستیں آتی ہیں، یہ مہینہ انسان کے بے برکتی والا مہینہ ہے، یہ شر کا مہینہ ہے، یہ برا مہینہ ہے۔ نعوذ باللہ، اسلام نے کبھی بھی اس چیز کی تصریح نہیں کی ہے کہ یہ مہینہ نحوست ہے۔ حالانکہ اس مہینے میں خیر ہیں، برکتیں ہیں، تو یہی جاہلیت والی رسومات آج کل کے چند مسلمانوں نے، جہلا مسلمانوں نے ان کو لیے ہیں، اور آج کل بھی ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے اندر یہ پائی جاتی ہیں کہ وہ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہ اس مہینے میں نحوست ہے، اس مہینے میں اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کرتے، کیوں؟ اس میں نحوست ہے۔ اس مہینے میں اپنے بچے کا ختنہ نہیں کرتے، اس مہینے میں نحوست ہے۔ اس مہینے میں کسی اچھے کام کا ابتدا نہیں کرتے، اس مہینے میں نحوست ہے۔ منگنی نہیں کرتے، اس مہینے میں نحوست ہے۔ اچھا کام نہیں کرتے، اس مہینے میں نحوست ہے۔ حالانکہ اسلام نے، شریعت نے کبھی بھی اس بات کی تصریح نہیں کی ہے، تو فرمایا کہ نہ اسی مہینے میں نحوست ہے اور نہ وقت کے اندر نحوست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بخوبی بیان کیا ہے، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفرہ۔ اگر ایک انسان یہ عقیدہ رکھ لے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک بیماری خود بخود پہنچ جاتی ہے، لگ جاتی ہے، اس میں اللہ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بیماری کا آپس میں خود لگ جانا، یہ عقیدہ رکھنا یہ بے بنیاد ہے۔ اسی طرح بدشگونی کا عقیدہ رکھنا، پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ رکھنا، سفر میں نحوست کے عقیدہ رکھنا، ان تمام یہ باتیں ایسی ہیں کہ اس کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو جاہلیت کے رسومات کی۔ تو لہٰذا زمانہ ہے یا وقت ہے، اس میں برکت ہے، خیر ہے، اس میں کبھی بھی نحوست نہیں پائی جاتی۔ آخری بات میں بتا دیتا ہوں، اس مہینے میں اکثر لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام شروع کرنا ہے، آپ میرے ہاتھ کو دیکھ لیں، اس کام میں میرے لیے خیر ہے، برکت ہے یا میرے لیے نحوست ہے، میں نے یہ کام شروع کرنا ہے، میں نے شادی کرنی ہے، یہ ہماری شادی چلے گی یا نہیں چلے گی، میں نے امتحان دینا ہے، میرا ہاتھ دیکھ لیں میں امتحان میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، میرا ہاتھ دیکھ لیں میری قسمت ٹھیک ہے یا بری ہے، میں اس کام کو شروع کرتا ہوں، اس سے میرے لیے خیر ہے یا اس سے میرے لیے شر ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان نجومی کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کر لی تو یہ گویا ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی چیزیں نازل ہوئی ہے اس بندے نے ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بندہ نجومی کی بات کی تصدیق کرتا ہے گویا وہ بندہ اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر فاتحہ پڑھ لے۔ اسی طرح ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ جو انسان ایک نجومی کے پاس جاتے ہیں اور اس نجومی سے غیب کی بات کا پتہ کر لے، تصدیق نہ کر لے، صرف پتہ کر لے، اس انسان کی 40 دن اور راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی لوگوں میں اس مہینے میں جو ہمارے مسلمان ہیں، جو جاہل قسم کے مسلمان ہیں، جو ناواقف ہیں، وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، کسی نجوم کے پاس جاتے ہیں، کسی عامل کے پاس جاتے ہیں کہ آپ میرا ہاتھ دیکھو، آپ میری قسمت دیکھو، آپ میرا فلاں چیز دیکھو۔ تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ ان کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ اور ہمارے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین عطا فرمائے، دین سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسی غلط رسومات اور ایسی غلط قسم کی بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔